الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا أبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. تھوڑی سی ایکو کم کرو. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک
رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ وضحیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، بالخصوص استاد العلماء عالم بعمل حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا امتیاز احمد صاحب، برادر کبیر عالم بعمل استاد المناظرین، پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب، برادر مکرم میزبان محترم اور دیگر انتہائی ذی قدر علماء کرام، آج ایک عرصہ دراز کے بعد آپ حضرات کے اس علاقہ کامرہ میں برادر مکرم ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب کی دعوت پر برادر مکرم ہمارے انتہائی پرانے اور مخلص دوست محقق اعظم حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب کی وساطت سے آج کے اس پروگرام میں حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو زندہ بیٹھے ہو آمین تو کہہ دو، یا دعا کروں، فاتحہ پڑھوں؟ ٹھیک ہے، سہولت عباسی صاحب نے عباسی کو جو ہے نا وہ ہاتھ پہنایا، ہو گیا یہ ماڈل آف تھینکس۔ وقت بہت ہی مختصر ہے اور پروگرام بھی روڈ کا ہے، اور میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہیں، اوپر نہیں، یہ وہ کھولتے ہیں تو یہ گلے کو چاٹتا ہے، جتنا وہ کھولیں گے اتنا ٹی شرٹ ہوگا۔ 500 کو لاکھوں کا مجمع ہے کہ آواز نہیں جا رہی، ہو جائے گی، مجھے اسٹارٹ تو ہونے دیں، پریشان کیوں ہو گئے؟ میں پہلے ان کو تو جگا لوں جو ہم نہیں کہہ سکتے، مجھے ٹریک پہ تو آنے دو، گلی سے نکلنے دو، تو روڈ پہ چڑھنے دو، پھر گلا آئے تو بات کرنا۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور عصر کی نماز کا وقت بڑا نازک ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت میرا
آپ کو جگانے میں لگ جائے. میں بڑی دیر کے بعد اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں. مختلف دوست مختلف اوقات میں رابطے کرتے رہے لیکن میں نہ آ سکا، ٹائم نہ دے سکا کہ اتنا دور دراز کسی ایک آدھ جلسے میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ خود بھی بڑے ماشاءاللہ رابطے میں تیز ہیں اور ان کی سفارشیں بھی بڑی تیز تھی. ابھی 1 مہینہ پہلے میں انگلینڈ کے دورے پہ تھا تو وہیں سے ہی ان کا ٹائم طے ہوا سفارشوں سے، تو مجھے ہر صورت حاضری دینا پڑی. میں نہیں چاہتا کہ یہ اتنے عرصے کے بعد کی حاضری ضائع ہو جائے، اس لیے آپ میرے انداز سے جو اکثر بزرگ جو بیٹھے ہیں، چلو جوان تو اس وقت بچے تھے، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ تو کم از کم میرے انداز گفتگو اور میرے ذوق خطابت سے آشنا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ زندہ دل آدمی ہوں اور زندہ دل مجمع چاہتا ہوں. اس لیے اگر مجھے سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے چہروں پہ کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ نظر نہیں آنی چاہیے، بلکہ اتنا کھل کھلا کر مسکرا کر بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے. تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میں تھوڑے سے وقت میں بھی آپ کے ساتھ زیادہ باتیں کر جاؤں، اگر سپیکر والا مجھے ڈسٹرب نہ کرتا رہا. عنوان بہت ہی وسیع و عریض ہے. پتہ نہیں کس محقق نے اور کس بڑے زیرک عالم نے ان کو عنوان بتایا تھا، مقصد میلاد مصطفیٰ. ماشاءاللہ یہ پھر حضرت شیخ کے وسعت علمی اور وسعت ظرفی کا شاہکار جملہ ہے کہ جس میں سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا. اب مقصد مصطفیٰ تو حضور کی پوری زندگی اگر بیان کی جائے تو میرے پیغمبر کا مقصد آنے کا میں پھر بھی شاید کما حق ہوں آپ کو نہ بتا سکوں. لیکن اگر آپ کی پوری توجہ رہی اور آپ حشاش بشاش ہو کر بیٹھے اور آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، اکتاہٹ، گھبراہٹ، مرجھاہٹ نظر نہ آئی تو میں تھوڑی سی دیر میں بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیراؤں گا اور پھر اس سمندر میں غوطے کھاؤں گا، بڑی ڈیپ اور گہرائی تک جاؤں گا اور پھر اندر سے ہیرے اور موتی اٹھاؤں گا، اٹھا کے تمہارے دامن میں سجاؤں گا، سجا کر تمہیں علماء دیوبند کا حق والا عقیدہ بتاؤں گا. میں نے کہا کو کم کر، میں نعت خواں نہیں ہوں یار، مقرر نعت خواں میں فرق رکھا تھا. زندگی ہو گئی تمہیں، پھر کیوں یہ میرے گلے کو چاٹ رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ اسلام آباد تک آواز پہنچانی ہے آپ نے. میرے دوستو پوری توجہ رہے. جہاں تک بات ہے اللہ کے پیغمبر کی سیرت اور شان اور عظمت اور رفعت و منقبت کی، تو اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ اس عنوان پر، اس موضوع سخن پر اگر ساری کائنات کے خطیب، ادیب، واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، محقر، مصنف، مدقق، علماء، اولیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے پیغمبر کی مدح سرائی کرنا چاہیں، سیرت نگاری کرنا چاہیں، تو پھر میں انداز فاروقی شہید میں کہا کرتا ہوں کہ پھر ساری کائنات کے ان شعراء، علماء، خطباء، بلغاء کو آخر میں ہاتھ باندھ کر، جھک کر اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے، جس طرح ایک شاعر نے میرے پیغمبر کی مدح سرائی میں پوری زندگی کلام لکھا، پوری زندگی میرے نبی کی سیرت نگاری اور مدح سرائی کی، لیکن جب 40 برس کا عرصہ گزر چکا تو اس نے اپنے کلام کا آخری قطعہ لکھ کر پورے کلام میں روح ڈال دی کہ آقا میں نے 40 برس تک آپ کا سیرت اور آپ کی مدح سرائی، آپ کی عظمت و رفعت و منقبت لکھی، لیکن حضور میں آپ کی سیرت اور منقبت کا حق ادا نہیں کر سکا. تو اس نے آخری شعر لکھ کر کہا کہ آقا تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا،
مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدہ باقی ہے۔ تو اس پیغمبر کا شان اور اس نبی کا مقام اور میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ اس نبی کی سیرت نگاری پر، اس نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پر میں تو کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کا شان اور اللہ کے نبی کا مقام علماء دیوبند کے سٹیج سے کما حقہ سنایا نہیں جاتا، تو میں پوری دنیا میں ان لوگوں کو چیلنج کر کے کہا کرتا ہوں کہ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ آؤ علماء دیوبند کے ممبر و محراب اور سٹیج سے اللہ کے نبی کی سیرت کے ڈنکے بجتے ہوئے سن کر جاؤ، اور پھر جا کر کائنات کو بتاؤ کہ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، اس نبی کی سیرت و صورت، عظمت و رفعت و منقبت، اس پیغمبر کا تقدس ناموس، اس کی رسالت و شریعت، صداقت و عدالت و دیانت، اور اس کی جرت و عظمت و بصالت کیا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ میری زبان میں تو اتنی طاقت و ہمت و سخت و قوت و جرت ہی نہیں کہ میں اس پیغمبر کے شان کو کما حقہ خراج عقیدت کا سلام کر سکوں۔ میں تو کہا کرتا ہوں میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی ہے کہ جس کے سر پر کپاس کی گٹھڑی تھی اور وہ مصر کے بازار میں کھڑی کسی کی انتظار میں تھی، کسی کی نظر پڑی تو پوچھا اماں خیریت، کیسے آئی ہو، کیا کرنے کیا لینے آئی ہو؟ تو اس اماں نے کہا بیٹا سنا ہے آج بازار میں یوسف بک رہا ہے اور میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس جوان نے کہا اماں تیری عقل ماری تو نہیں گئی، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، یوسف کو خریدنے آئی ہو کپاس کی گٹھری کے بدلے؟ یہاں تو بڑے بڑے سوداگر، بڑے بڑے بیوپاری، بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے سیم و زر کے مالک وہ لے جائیں گی، تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی۔ جا اپنا وقت خراب نہ کر، جا کے گھر کا کام کاج کر، یوسف کو لینا تیرے بس کا روگ نہیں۔ تو اس اماں نے رو کر کہا، اپنے آنکھوں میں آنسوں کی لڑی پرو کر کہا بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے کہ یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف ملے نہ ملے، قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ بات میری بھی وہی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت و صورت و عزت و عظمت و رفعت و منقبت، اللہ کے پیغمبر کا تقدس ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، اعمال، انوارات و تجلیات کے خد و خال میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے مدح سراؤں کی لسٹ میں تو آ جائے گا۔ وگرنہ میں اس نبی کی سیرت نگاری پر، میں اس پیغمبر کی عظمت و رفعت کے موضوع سخن پر جب تیرنا شروع کرتا ہوں، میں اس نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن کو جب پڑھتا ہوں، میں اس نبی کی سیرت کے کتاب کی سرخی کو جب دیکھتا ہوں، میں اس نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو جب سونگتا ہوں، میں اس نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو جب دیکھتا ہوں، میں اس نبی کی سیرت کے سمندر کے ہیرے اور موتیوں کو میں جب دیکھتا ہوں، میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس نبی کی عظمت و رفعت اور منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ کیوں؟ میں نے تو روایات میں پڑھا ہے، میں نے تو ائمہ سیر کو دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ تو پھر مجھے بتاؤ کامرہ والو، میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں کہ جس کی ابتدا مجھے اول ما خلق اللہ نوری میں، ساری کائنات میں سب سے پہلے نظر آتی ہے۔ تو اس کی ابتدا کرنے کے لیے مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کے جب نظر غیر سے دیکھتا ہوں تو عالم ارواح میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔
میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر, ہر سارا بازار پر, ہر منبر و محراب پر, ہر کتاب کے ورق پر, ہر قلم کی نوٹ پر, ہر زبان کی چوٹ پر, ہر پرندے کی اڑان پر, ہر پتھر کی چٹان پر, ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں عالم دنیا میں آؤں, میں عالم دنیا میں آ کے میں اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے, میں انجیل کی اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا شان نظر آتا ہے, میں زبور کے صفات کھولوں اسی پیغمبر کا احترام نظر آتا ہے, میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں مسجد نبی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کے ڈنکے مجھے وہاں بھی بجتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں دنیا میں آ کر میں کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے. میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے. میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے. میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے. میں نماز کے بعد اگر سلام پڑھوں تو سلام میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے. میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں کوئی عبادت کروں تو ذکر اس کا ہے, میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر اس کا ہے, میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر اس کا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, اور میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو عالم محشر میں اس کے لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے. میں اگر پل صراط پہ چلوں اس نبی کی شفاعت برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام چھلکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں تیرے جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں جنت کے اندر چلا جاؤں, میں جنت کے دروں دیواروں پہ دیکھوں, میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں, میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں, میں جنت کے پھولوں کی پتیوں پہ دیکھوں, میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں, میں جنت کے غلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں, میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں, میں جنت کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں, میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں, میں عرش معلیٰ کے پائے پہ دیکھوں, میں لوح قلم کی زمین پہ دیکھوں, میں عرش و کرسی کے ماتھے پہ دیکھوں. کامرا والوں, طاقت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. یہ مردہ نعرے مجھے پسند نہیں ہے. خود تو کہتے ہو تقریر ایسی کرو مزہ آ جائے اور خود نعرے میں ہلتے نہیں. نعرہ لگاؤ تو مردوں والا لگاؤ, یہ لیڈیز گھرنی والا نعرہ نہ لگاؤ, مردوں والے گھرنے والا نعرہ دیوبند کا تو نام شان مقام الگ تھلگ ہوتا ہے. ہاں, کسی نے کہا تھا نا کہ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے. شاد باد و شادزی ہے سرزمین دیوبند, دہر میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. یہ الگ بات ہے کہ آج لوگ بیچارے, ہاں میں کہا کرتا ہوں کہ احمد ارجل لڑی الخبہ سرطن علم و عمل سے تیدست و تیدامن کورے ڈھورے بھورے. ہاں, آپ کو کہا جائے گا جناب یہ تو دیوبندی ہے, یہ تو وہابی ہے, یہ تو نبی کے گستاخ ہیں, یہ تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں, یہ تو نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, یہ تو نبی کو اپنے جیسا عام بشر کہتے ہیں. آج علماء اکابر کی موجودگی میں علماء دیوبند کا عقیدہ سن کے جا اور پوری کہ
کافر ہے وہ جو نبی کو اپنے جیسا کہے. نبی اور تیرے میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل, ناممکن. ای خیال است و محال است و جنون. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا, سارے بولو تیرے اور میرے جیسا, تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں کہ تو بشر, وہ سید البشر, تو بشر وہ احسن البشر, تو بشر وہ اکرم البشر, تو بشر وہ اطیب البشر, تو گناہگار وہ انبیاء کا تاجدار, تو کل انام وہ خیر الانام, تو گمنام وہ شاہلا مکان, تو عام انسان وہ شاہد و جہان. وہ تیرے اور میرے جیسا, سارے بولو تیرے اور میرے جیسا, سارے جواب دو تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں؟ آج علماء دیوبند کے سٹیج سے اللہ کے نبی کی عظمت اور رفعت و منقبت کا عنوان سن کے جا. میں عنوان پہ تو شاید مشکل سے پہنچ سکوں, مقصد میلاد مصطفیٰ پہ مجھے تو تمہیدی گفتگو میں سارا شاید وقت میرا صرف ہو جائے. کون کہتا ہے کہ دیوبندی نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں؟ کوئی پاگل ہوگا, احمق ہوگا, اخبصوں سا اشتن ہوگا جو نبی کو اپنے جیسا کہے. ساری کائنات کو اکٹھا کر میرے پیغمبر کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کی مٹی کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ لہذا کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے, کوئی تمہیں گمراہ نہ کر سکے, کوئی تمہیں مس گائیڈ نہ کر سکے, کوئی تمہیں سلپ نہ کر سکے یہ کہہ کر کہ جناب یہ تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. کون کہتا ہے نبی تیرے اور میرے جیسا؟ امپاسبل, ناممکن. ای خیال است و محال است و جنون. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہ تو اور میں پیدا ہوں, توجہ رہے, تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے, میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. جن کو اللہ نے مفت زبان دی ہے وہ کہے سبحان اللہ, اور مجاوروں والی نہیں, مجاہدوں والی سبحان اللہ. کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا, سارے بولو تیرے اور میرے جیسا. آج پوری تقریر کا خلاصہ یہی یاد کر کے جانا اور جا کے سب کو بتانا کہ قوم کو دھوکہ مت دو کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں. وہ تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہ تو بشر وہ سید البشر, تو بشر وہ اکرم البشر, وہ احسن البشر, وہ اطیب البشر, وہ انور البشر, تو گناہگار وہ انبیاء کا تاجدار, تو کل انام وہ خیر الانام, تو گمنام وہ شاہلا مقام, تو عام انسان وہ شاہد و جہان. وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں. کیوں کہ تو اور میں پیدا ہوں تو ماں کو درد زے پڑے, میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد زے نہ پڑے. اور تو اور میں پیدا ہوں تو دائی کی ضرورت پڑے, میرا نبی پیدا ہو تو دائی کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے, میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. اور تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں شور شرابہ ہو, میرا نبی پیدا ہو کائنات میں سناٹا ہو. تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں پٹاخے بجے, میرا نبی پیدا ہو تو کیسر و کسرا کے کنگرے گرے. اور تو اور میں پیدا ہوں غسل کی ضرورت پڑے, میرا نبی پیدا ہو غسل کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں ختنے کی ضرورت پڑے, میرا نبی پیدا ہو ختنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں نام ماں باپ رکھے, میرا نبی پیدا ہو نام بیاس کا خدا رکھے. اور تو اور میں پیدا ہوں لوگ کہے اچھا ہے, میرا نبی پیدا ہو لوگ کہے اس جیسا کائنات میں دیکھا ہی نہیں. اور تو اور میں چلے تو گرد و غبار اٹھے, میرا نبی چلے ہدایت کے چشمے پھوٹے. تو اور میں چلے تیرے, تو اور میں چلے صرف آگے دیکھے, میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے. تو اور میں چلے پسینے سے بدبو آئے, میرا نبی چلے پسینے سے خوشبو آئے. اور تو اور میں چلے تیرا میرا سایہ ہو, میرا نبی چلے میرے نبی کا سایہ نہ ہو. کیوں؟ تاکہ کسی کو پاؤں میرے نبی کے سائے پہ نہ آ جائے. بس دوسرے نعرے پہ پتہ چلتا ہے نا پھر بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور وہ بھی میرے جیسا 50-60 سال والے بڈھے کو لوگ تو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں بیچارے کہ یہ کیا یار, یہ تو گھٹتا جا رہا ہے. گرم ہوتا ہے ماحول, پھر گرم ہوتا ہے. ہاں جو جوان بیٹھے ہو وہ کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستو توجہ رہے, بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں تاکہ عصر کی نماز بھی وقت میں پڑے, پھر کوئی صوفی فتویٰ نہ لگا دے. پوری توجہ رہے کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا, سارے زور سے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں.
ساری کائنات کو جمع کر میرے پیغمبر کے پاؤں کے قدموں کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں کہ میں نے عرض کیا تو اور میں چلیں تو پسینے سے بدبو آئے, میرا نبی چلے تو پسینے سے خوشبو آئے. تو اور میں چلے تو صرف آگے دیکھیں, میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے. تو اور میں چلے تیرا میرا سایہ ہو, میرا نبی چلے میرے نبی کا سایہ نہ ہو. کیوں کہ کسی کا پاؤں میرے نبی کے سائے پہ بھی نہ آ جائے. اور تو اور میں بولے تو منہ سے تھوک نکلے, میرا نبی بولے تو منہ سے نور نکلے. تو اور میں بولے تو وہ عام بات بنے, میرا نبی بولے تو وہ بھی حدیث بنے. تو اور میں کچھ کرے تو وہ عام کام بنے, میرا نبی کچھ کرے وہ سنت و شریعت بنے. تو اور میں سوئے تو وضو ٹوٹ جائے, میرا نبی سوئے تو وضو کبھی نہ ٹوٹے. تو اور میں خواب دیکھے خواب جھوٹا ہو جائے, میرا نبی خواب دیکھے خواب بھی اللہ کی وحی بن جائے. اور تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے, میرا نبی اگر کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے. اور تو اور میں اگر کسی کی روٹی پہ ہاتھ رکھ دے لوگ کہیں جراثیم ہو گئے, میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر دو آدمیوں کی روٹی کو لگے 150 صحابہ کھائیں مگر روٹی پھر بھی بچ جائے. اور تو اور میں اگر تندور میں روٹی لگائیں روٹی فوراً پک جائے, میرے نبی کا ہاتھ مبارک اگر طیبہ کائنات طاہرہ کائنات حبیب خدا جناب عائشہ صدیقہ کی ایک روٹی کو لگ جائے ساری روٹیاں پک جائے مگر اس روٹی سے تندور میں بھی پانی کے قطرے ٹپکتے رہے. اور تو اور میں اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی تو ہاتھ کاٹ دوں گا, میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے, میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس آ کے نماز کا وقت دوہرائے. اور میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے زمین کے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے, میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے. پھر میں کیسے کہوں کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہرگز نہیں. ساری کائنات ایک طرف محمد کی ذات ایک طرف پوری کائنات جمع کر, میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات جمع کر کے بھی میرے پیغمبر کے پاؤں کے جوتے کے تلے کی مٹی کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پوری کائنات ایک طرف محمد کی ذات ایک طرف ساری کائنات کے اولیاء جمع کر اتقیاء جمع کر اصفیاء جمع کر غوث ابدال کتب محدث مفسر مقرر مبلغ مفکر مصنف مدقق رائٹر قلمکار علماء اولیاء اصفیاء عمراء اور ساری کائنات کے انبیاء بھی جمع کر میرے پیغمبر کی عظمت اور افت منقبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن مقصد مصطفیٰ کی جھلک دیتے ہوئے کہوں کہ بات خدا بزرگ تو قصہ مختصر میں اپنے بھائیوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. میرے پیغمبر کو ساری کائنات سے بڑا انبیاء کی ذات سے بڑا پوری کائنات کے ملائک جنات پوری کائنات کے ساری مخلوقات سے اعلیٰ سمجھ, لیکن رب کے برابر نہ بنا. وہ کائنات کا رب یہ شاہ عرب وہ رب العالمین یہ رحمت للعالمین وہ مالک یوم الدین یہ ادل العالمین وہ بھی اکیلا یہ بھی اکیلا وہ بھی لازوال یہ بھی لازوال وہ بھی با کمال یہ بھی با کمال وہ بھی بے مثال یہ بھی بے مثال. اس جیسا بھی کوئی نہیں اس جیسا بھی کوئی نہیں. اس میں خدائی ختم اس میں مصطفیٰ ختم. پھر وہی وہ لیڈیز دھرمی والی ناریاں, مجھے مردانہ دھرم والے نعرے چاہیے. ہاں کوئی مجاہد نعرہ لگائے تو پتہ چلے. گونج کے ایک دفعہ یہی نعرہ تو ہم آج کل اسلام آباد کے دروں دیواروں کو گواہ بنا کر قائد جمعیت مفکر اسلام بطل حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان کی قیادت و سیادت میں علماء حق علماء دیوبند کا سر فخر سے بلند کر کے پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ اگر کوئی ختم نبوت کا متوالا پروانہ
جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں نکلا ہے تو وہ دیوبندیوں کا امام مولانا فضل الرحمان ہے۔ آج الحمدللہ علماء دیوبند تمہیں ہر میدان میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے نظر آئیں گے، چاہے وہ تبلیغ کا میدان ہو، چاہے وہ دفاع ناموس صحابہ کا میدان ہو، چاہے وہ سیاست کے پلیٹ فارم میں ختم نبوت اور ملک کے آئین کی حفاظت کا میدان ہو، چاہے وہ مدارس تعلیم و تعلم اور تقریر و شاعر، ہر جگہ پر، ہر فورم پر جہاں بھی نظر دوڑاؤ گے علماء دیوبند تمہیں سب سے آگے مار کھاتے نظر آئیں گے۔ یہی تو فرق ہے، ایک نکتے نے ہمیں مارن سے مجرم کر دیا، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، کچھ لوگ نبوت اور ختم نبوت کے نام پر، نبی اور عشق نبی کے نام پر مال کھاتے رہے، اور ہم ساری زندگی نبی اور صحابہ کے نام پر مار کھاتے رہے، پھر بھی ہم گستاخ ٹھہرے، وہ عاشق ٹھہرے، اور تمہارا یہ خرد اور تمہارا یہ جنوں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ علماء دیوبند کی 1857 سے لے کر بلکہ 1701 سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی پیدائش سے لے کر انگریز کے مقابلے تک، وائسرائے انگریز کے مقابلے سے لے کر وائسرائے ہند کے ٹکرانے تک، تحریک ریشمی رومال، تحریک آزادی، تحریک حق اور تحریک نظام مصطفیٰ، تحریک احرار، تحریک ختم نبوت، تحریک ریشمی رومال، مالٹا کے اسیر، ساری دنیا میں تاریخ اٹھا کے پڑھ، تجھے کسی کا نام نظر نہیں آئے گا۔ لوگ مجاور بنتے رہے، ہم مجاہد بنتے رہے، وہ مال کھاتے رہے، ہم مار کھاتے رہے، وہ مزے اڑاتے رہے، ہم جیل کی سلاخوں کو چونتے رہے۔ اس لیے کہا کہ دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ آج بھی اگر باطل کو کوئی للکارنے کی جرت، ہمت، طاقت، سکت رکھتا ہے تو وہ صرف اور صرف علماء دیوبند کے یہ کارکن، یہ کفن پوش، سرفراش، یہ مجاہد ہیں جو جان ہتھیلی پہ رکھ کر ملک کا بھی دفاع کرتے ہیں، ملت کا بھی دفاع کرتے ہیں، ختم نبوت کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ مبارک ہو تمہیں دیوبندیوں، اللہ نے تمہیں ایسے مسلک اور مکتب میں پیدا کیا ہے کہ دین کا ہر شعبہ اللہ نے تمہیں نصیب کیا ہے۔ دین کا یہی مقصد مصطفیٰ ہے، یہی مقصد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دین کے ہر شعبے پہ کام کرنا، جہاں سے باطل سر اٹھانے لگے آگے سے اس کا سر کچلنے کے لیے تیار بیٹھنا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء دیوبند میں تمہیں ہر باطل کا مقابلہ کرنے والے صف اول میں نظر آئیں گے، ہے یہ نہیں ہے؟ کوئی بھی باطل اٹھا جس صورت میں علماء دیوبند نے ان کا مقابلہ کر کے الحمدللہ ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر حق کا علم ایسا بلند کیا ہے کہ شہدائے کربلا کی یاد میں حضرت حسین کی یاد زندہ کر کے کہا ہے کہ ہم آج بھی حسینی ہیں اور حضرت حسین کے اصلی وارث ہیں، کہ حسین بھی باطل کے سامنے ڈٹ گیا تھا، آج علماء دیوبند بھی ہر باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے اس پیغمبر کی آمد کی بات مختصر کر کے بات کو کنارے لگانے چلا ہوں، وقت زیادہ ہوا چلا ہے، 2-4 منٹ آپ کے مزید لوں گا کہ اللہ کے اس پیغمبر کا شان و مقام میں نے کہا کہ پوری کائنات جمع کر کے بھی اس نبی کی سیرت اور عظمت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ بیچارے پوچھتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنا اندازہ، اپنا تخیل، تصور، توہم تو بتائیں کہ آپ نبی کو کیسا مانتے ہیں، کتنا عرفہ اعلیٰ، برتر بالا اور کتنا اکمل، احسن، اطیب، اشرف اور افضل مانتے ہیں۔ تو پھر میں کہا کرتا ہوں اگر نبی کے شان کو تولنے پہ بسد ہو تو پھر کائنات میں کوئی ایسا ترازو ہے ہی نہیں جو میرے نبی کی عظمت کے وزن کا اندازہ کر سکے۔ پھر رب کی دربار میں چلتے ہیں، اللہ سے میزان عدل کا ترازو مانگتے ہیں، اور اس ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں 7 زمینیں رکھ، 7 آسمان رکھ، ہوا فضا خلا کا نظام رکھ، نباتات، جمادات، درندے پرندے چرندے، انسان، حیوان، ملائک، ناری نوری، عرشی فرشی، آسمان کا سورج، چاند، ستارے، سیارے، نجوم، کواکب، شمس و قمر، حج و شجر، پہاڑ و برق، شام و سحر، نور و بشر، جنت، حور و غلمہ، بیت اللہ، بیت المقدس، بیت عزت، بیت معمور، لوح قلم، لوح محفوظ، سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، ساری کائنات اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ
اور آمنہ کے درہ یتیم کو دوسرے پلڑے میں کھڑا کر میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے ساری کائنات کم ہے، محمد کی ذات ساری کائنات سے زیادہ ہے۔ یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ سارے بولو یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تاکہ کوئی ملا قوم کو گمراہ نہ کر سکے کہ جناب یہ تو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، اپنے جیسا عام انسان اور اپنے جیسا عام بشر سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں آخری جملے میں کہ جیسے وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں، پورے اس جملے پہ غور کرنا، میری پوری تقریر کا خلاصہ اس جملے میں ہے اور مقصد میلاد مصطفیٰ کا خلاصہ بھی اسی جملے میں دینا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے تمہارے سامنے پونا گھنٹہ صرف یہ بیان کیا ہے کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، صرف 2 منٹ میں میں اس تصویر کا دوسرا رخ دکھا کر بات ختم کرنے چلا ہوں کہ یہ عقیدہ بنا جیسے وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں ویسے وہ خدا جیسا بھی، سارے بولو خدا جیسا بھی، خدا جیسا بھی نہیں، ساری کائنات سے زیادہ، رب کائنات سے کم، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، وہ اور ہے، یہ اور ہے، وہ کائنات کا رب، یہ شاہ عرب، وہ کائنات کا خدا، یہ احمد مجتبیٰ، وہ کائنات کا خدا، یہ محمد مصطفیٰ، وہ کائنات کا خدا، یہ خاتم الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ امام الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ سید الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ اول الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ آخر الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ حاشر الانبیاء، وہ کائنات کا خدا، یہ صاحب والضحیٰ، وہ کائنات کا خدا، یہ صاحب والدجا، وہ کائنات کا خدا، یہ صاحب خیر الورا، وہ کائنات کا رب، یہ شاہ عرب، وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، وہ مالک یوم الدین، یہ ہدی للعالمین، وہ بھی اکیلا، یہ بھی اکیلا، وہ بھی لازوال، یہ بھی لازوال، وہ بھی با کمال، یہ بھی با کمال، وہ بھی بے مثال، یہ بھی بے مثال، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس کی خدائی میں شریک نہیں، اس کی ختم نبوت اور مصطفائی میں شریک نہیں۔ یہی مقصد میلاد مصطفیٰ ہے کہ کائنات کے آخری پیغمبر کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی وحدہ لا شریک مان کر اس کی عبادت کرو۔ میرے اس جملے کو دل میں رکھنا، وحدہ لا شریک مان کر، کبھی بھی اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، یہی مقصد ہے، صرف حضور کے میلاد کا نہیں۔ 1,24,000 انبیاء جتنے آئے، ہر نبی کا کلمہ اٹھا کے پڑھو، ہر نبی کے آنے کا مقصد یہی اللہ کی توحید کے ڈنکے بجانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کے کلمے کے 2 جزوں میں پہلا جز وہی رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم تک۔ مقصد والا جز یہ نہیں کہ صرف جز نہیں بدلا، ایک حرف، ایک نقطہ، شبد و مد، زبر زیر بھی نہیں اللہ نے بدلنے دی۔ سارے نبیوں کو کلمہ ایک جیسا دیا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ یعقوب نبی اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے کلمے میں اشارہ کر دیا کہ ہر نبی کے آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کائنات میں جا کر میری توحید کے ایسے ڈنکے بجاؤ کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہاں اطاعت نبی کی ہوتی ہے مگر عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس توحید کے عقیدے پر پکا رہنے کی اور عقیدہ توحید کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ہر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے جس طرح آپ کو چنا ہے، آپ حلوے کھانے والے نہیں، آپ بکرے چھترے کھانے والے نہیں، آپ کا کام نبی کے دین کا دفاع، توحید کا دفاع بھی آپ کے ذمہ، ختم نبوت کا دفاع بھی آپ کے ذمہ، صحابہ کے ناموس کا دفاع بھی آپ کے ذمہ، فرق باطل کا دفاع بھی آپ کے ذمہ، باطل حکمرانوں کا دفاع بھی آپ کے ذمہ، اور تبلیغ کا انداز اور تبلیغ کر کے لوگوں کی اصلاح اور تربیت بھی آپ کے ذمہ۔ مبارک ہو تمہیں دیوبندیوں، اللہ نے دین کے ہر شعبے میں تمہیں ہر اول دستہ بنا کر تم سے وہ کام لیا کہ روئے زمین پر آج
کوئی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیمرہ والوں، تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی اللہ کی توحید کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، دین کے اور مدارس سے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے، علماء اور اسلام کے دفاع کے لیے، پاکستان کے آئین کے دفاع کے لیے، حق کی سیاست کرنے اور علماء کے دفاع کے لیے اگر تمہیں میدان میں آنا پڑا تو پھر بلند ہاتھ کر کے بتاؤ، علماء کے بلانے پہ میدان میں آؤ گے؟ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم علماء کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے، چاہے وہ دعوت توحید پہ ہو، تبلیغ پہ ہو، ختم نبوت پہ ہو، صحابہ کے دفاع پہ ہو، یا امت مسلمہ کے عظیم لیڈر، محقق، مجاہد، امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان کی دعوت انقلاب ہو۔ دیوبندیوں، اللہ نے تمہیں چنا ہے تو انشاءاللہ رہتی قیامت کی صبح تک تمہارا سر فخر سے بلند رہے گا کہ دین کا دفاع جیسے دنیا میں تم کرتے ہو، قیامت کے دن نبی کی شفاعت بھی تمہارا مقدر ہوگی۔ کہو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ۔ اور نبی کی شفاعت حوض کوثر اسی کو نصیب ہوگا جس نے نبی کی سنت پہ عمل کر کے اتباع سنت کی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل بہت، وسعت سارا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سریام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بھائی دعا ہوگی، اس سے پہلے کوئی ساتھی نہ اٹھے، اس کے بعد مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں باقی جن ساتھیوں کا میں نے نام لیا ہے، مولانا عبید اللہ صاحب اور مولانا راشد صاحب، انہوں نے بڑی انتھک محنت کی ہے، مولانا حفظ الرحمان صاحب اور باقی ساتھیوں نے، میں ان کا بھی شکریہ۔ صحافیوں میں سے شیخ ساجد صاحب کا میں نام نہیں لے سکا، وہ بھی ہمارے پروگرام میں آئے ہیں اور پروگرام کی کوریج کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے ایمان والے اس ٹرین کے حادثہ میں شہید ہوئے ان سمیت تمام کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ مولا کریم عالم اسلام کو اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی، بالخصوص کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دیدہ مجدو بیمار ہیں، اللہ ان سمیت جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین موت قبر قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ سیرت کمیٹی، اس کے رفقاء کار، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اللہ اپنی شان کے مطابق بہتر بدلہ عطا فرما۔ اور ہمارے اکابر میں سے خطیب پاکستان حضرت مولانا علامہ عبدالحمید بٹو صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس جان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس مقصد میلاد رسول کانفرنس میں وہ خطاب کرنے کے لیے 3-4 دفعہ یہاں تشریف لائے، ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ انہیں بھی کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا آزادی مار قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، ان کے ساتھ شریک علماء حق اور ان کے رفقاء کار کی حفاظت فرما۔ وطن عزیز پاکستان کو امن اور استحکام عطا فرما۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں صالح اور عادل حکمران عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔